بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمال من البحرین فقال انثروه في المسجد وكان اکثر مال اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ فحس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثمت منها درهما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ پہلا مال تھا جو اتنی زیادہ تعداد کے اندر آیا، یعنی سب سے زیادہ مال بحرین سے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ مال آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں رکھ دو۔ وہ مسجد کے اندر ڈھیر لگا دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور حضور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے تو حضور اس ڈھیر کے پاس، اس مال کے ڈھیر کے پاس آ کے آپ بیٹھ گئے۔ جس کو بھی حضور دیکھتے، جو بھی آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مال عطا کرتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ آتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عطا کریں۔ اور آگے انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے یوم بدر والے دن حضرت عقیل اور اپنی آزاد ہونے کے لیے جو مال تھا وہ دونوں کا میں نے دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی لے لو، یعنی مال جتنا لینا ہے لے لو۔ تو انہوں نے اس مال کے قریب اپنا کپڑا بچھایا، اور کپڑے کے اوپر انہوں نے مال رکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے چوٹی بنا لی، یعنی ڈھیر بنا لیا مال کا۔ جب وہ اٹھانے لگے تو وہ اٹھا نہ سکے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کسی سے کہیں کہ یہ مال اٹھوا کے میرے کندھے کے اوپر رکھ دے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو نہیں کہتے تو آپ خود اٹھوا کے میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ حضور نے کہا کہ میں بھی نہیں رکھواتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں سے مال کچھ نکال کے کم کیا تاکہ میں اٹھا سکوں۔ مال کم کیا تب بھی وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ اب کسی کو کہیں کہ وہ مال یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یا پھر آپ خود اٹھا کے رکھوا دیں میرے کندھے پہ۔ حضور نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں رکھواتا اور کوئی بھی نہیں اٹھوائے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس کو کھولا اور اس میں سے اور مال کم کیا، تو مال کم کر کے تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے چلے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں، ان کے اس حرص کی وجہ سے حضور مسلسل ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور جب تک وہاں پہ مال سارا تقسیم نہیں ہو گیا، مال ختم نہیں ہو گیا، حتیٰ کہ کوئی ایک درہم بھی باقی نہیں بچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے اور آپ مال تقسیم کرتے رہے۔ یعنی جب سارا تقسیم ہو گیا حضور تب وہاں سے اٹھے۔ یہ باب جو ہے بخاری شریف کا، یہ باب ہے قسمتی و تعلیق الکنوی من المسجدی۔ مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنا اور مسجد کے اندر خوشے لٹکانا۔
ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو ادب کے نام پہ اتنا محدود کیا کہ سارے کام مسجد سے باہر ہیں، مسجد کے اندر صرف نماز ہے جی، نماز پڑھو اور بیٹھ کے صرف بات بھی نہیں کرنی، اٹھ کے بھاگ جاؤ باہر کہ جی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا یہود و نصارہ کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو ہمارے اندر گھس آئی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہی ہوئی ہے کہ یہ روایتیں بنائی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جی جو مسجد کے اندر دنیا داری کی بات کرے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اور بچوں کو مسجد سے نکال دو اور فلانے کو نکال دو، فلانے کو نکال دو۔ یہ ساری من گھڑت روایتیں بنا کے مسجد اور مسلمان کے درمیان اتنا وقفہ ڈالا ہے ہم نے کہ اب کوئی بھی بندہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ مسجد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر تمام امور سلطنت مسجد سے ادا ہوتے تھے، کوئی سرکاری دفتر وغیرہ، کوئی پارلیمنٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی، سارے معاملات سرکاری معاملات جس کو ہم عام زبان کے اندر سیاست کہتے ہیں، جی سیاست نہیں ہونی چاہیے مسجد میں، تو حضور کے زمانے میں ساری سیاسی سرگرمی مسجد سے ہوتی تھی۔ تو جب سے مسجد سے سیاست نکالی ہے اب حال یہ ہے کہ یہ درندے قسم کے ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، حالانکہ یہ جتنی سوچ اور کنسیپٹ اور یہ مزاج ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جتنے نیک کام اچھے کام ہیں مسلمان کو حکم ہی یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرے، اور ہر اچھے کام کی ابتدا اچھی جگہ سے کرے، اور مسجد سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے تو مسجد سے آغاز کرے، اپنے مرنے کا تقریب بھی مسجد میں کرے اور جینے کی تقریب بھی مسجد میں کرے۔ تو یہ باب امام بخاری نے قائم کیا کہ مسجد کے اندر تقسیم کرنا اور خوشے لٹکانا، تقسیم کرنا، کوئی بھی مال ہے کوئی بھی چیز ہے تقسیم کرنی ہے تو اس کا بہترین جگہ بہترین مقام جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد کے اندر اس کو جمع کیا جائے اور مسجد کے اندر ہی ضرورت مند آئیں اور وہ یہاں سے لے کے جائیں۔ اب یہ بظاہر ہمارے حساب سے یہ دنیا داری والی سرگرمی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایسے ہی ہوتا تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے مبارک میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ یہ بہت بعد میں آ کے یہ روش تبدیل ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بحرین کا مال تقسیم فرمایا، اس وقت بحرین کا گورنر جو تھا المنذر بن ساوا العبدی تھا، یہ ایرانی حکومت تھی اور اس ایرانی حکومت کا یہ گورنر تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا تھا، اور وہ خط کتب کے اندر اب بھی موجود ہے، وہ متن موجود ہے حضور نے جو اس کی طرف خط لکھا تھا، اور یہ ان خوش قسمت گورنروں میں سے ہے کہ جس کو حضور نے اور بھی بہت سے پورے علاقے کے لوگوں کے گورنروں کو، سلطنتوں کو، حکومتوں کو خط لکھے تھے، اور اس کو خط لکھا تو اس نے حضور کا خط پڑھ کے یہ ایمان لے آیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ شرف ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے بحرین کی سرزمین کو یہ شرف عطا فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ کتاب الجمعہ کے اندر یہ آگے آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو روئے زمین پہ پڑھا گیا وہ بحرین کی جامع مسجد تھی، یعنی یہ شرف اور یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بحرین کو عطا فرمائی ہے، یعنی مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جو ہے وہ وہاں پڑھا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن بطال مالکی انہوں نے لکھا کہ یہ مال جو تھا وہ صدقے کا تھا، یعنی صدقے کا مال جمع تھا اور یہ حضور نے تقسیم فرمایا۔ جب مال صدقے کا ہوگا تو وہ صرف مستحق کی طرف جائے گا، عام بندے کو نہیں دے سکتے۔ یہ مال جو ہے یہ علامہ ابن بطال مالکی ان کی یہ رائے تشریح غلط ہے، اصل یہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ صدقے کا نہیں تھا بلکہ جزیے کا مال تھا جو کہ بحرین سے آیا تھا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور نے بھیجا تھا جزیہ لینے کے لیے، اور بحرین سے حضرت ابو عبیدہ یہ جزیہ لے کے آئے تھے حضور کی طرف، اور یہ تقسیم ہوا تھا۔ اور جزیے کے اندر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے آ کے کہا کہ میں مقروض ہوں، اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا فقہاء نے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، صدقہ اور زکوٰۃ بھی اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ مقروض ایسا مقروض، ویسے تو ساری دنیا مقروض ہے، ایسا مقروض جس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کو اپنا قرض ادا کر سکے گا، اتنے وسائل نہیں،
غریب ہے اور وہ مقروض ہے، وہ قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس شخص کی مدد کرے، اس کے قرض اتارنے کے اندر اس کی ہیلپ کرے۔ حالانکہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ الٹا ٹیکس لیتی ہے۔ یہ ہے اسلامی اور جمہوری نظام کے اندر فرق۔ حضرت عباس نے جو کہا کہ میں نے ان کا مال دیا تھا اور میں مقروض ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال عطا فرمایا کہ جی مال لے لو۔ اس کے اندر بڑی کمال کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور نے وہ مال تقسیم فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ جو مال جتنا اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے۔ یہ نہیں کہ دو بندے مل کے اٹھائے، نہیں، جو جتنا مال اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا کے جا سکتا ہے، اتنی اجازت ہے، ہر بندے کو اجازت تھی۔ حضرت عباس نے مال رکھا، وہ مال زیادہ تھا، وہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے کہ دوسرا بندہ اٹھا کے رکھے گا تو میں لے جاؤں گا۔ تو یہ ہے عدل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ عام بندے کے لیے بھی وہی حکم ہے اور اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لیے بھی وہی حکم ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ یعنی عام بندہ بھی کسی کی ہیلپ لیے بغیر مال اٹھائے گا، اور جو میری برادری سے، میرے خاندان سے آئے گا، وہ بھی کسی کی مدد لیے بغیر ہی مال اٹھائے گا۔ حالانکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز تقسیم ہونے والی آ جائے تو وہ شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا گھر بھرتا ہے، اپنی جیب بھرے گا، پھر اپنے رشتہ داروں کو دے گا، کوئی شے بچ گئی تو احسان لگا کے کسی اور کو دے دی۔ ہر سال سعودی عرب سے کھجوریں آتی ہیں پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے، اور وہ ساری حکومت کی تجوریوں میں جاتی ہیں، اوپر والے وہ مارکیٹ کے اندر سیل کر دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ پیکٹ ہے جو تقسیم کر دیں تو کر دیں۔ یہی حال ہم نے زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کی امداد کا کیا ہے۔ وہ مال آتا ہے، آپ جنوبی پنجاب میں جائیں، میری آنکھوں دیکھا حال ہے، مال اندر یہ سکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کے پاس تقسیم ہونے کے لیے جاتا ہے، اوپر سے تقسیم ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر کے پاس آتا ہے کہ جی اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سارا مال اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اچھی اچھی چیزیں وہ تقسیم کر کے، کوئی گندی چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں وہ کسی کو احسان والے کو دے دی تو دے دی، مگر نہ کوئی نہیں تقسیم کرتا۔ اب یہ عام بندہ دنیا جب پاکستانیوں کو دیکھتی ہے تو وہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے اپنے چچا کی مدد بھی نہیں کی۔ یہ عدل ہے کہ جس طرح عام بندے کے لیے حکم ہے، دوسرے میرے خاندان کے لیے بھی وہی حکم ہے، کوئی اس کے اندر تفریق نہیں ہوگی۔ یہ ہے حضور کی سنت مبارکہ، اور اس کے اندر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی شیر خدا کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئیں، اور جا کے ان کو بتایا کہ جی چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں، اور آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو کوئی ایک غلام جو ہے وہ مجھے دیں گھر کی ہیلپ کے لیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا۔ اور یہ خاندانی تعلق کے علاوہ بھی اگر کوئی آ کے سوال کرتا تو اس کا بھی حق تھا، اور سیدہ پاک کا تو حق اس سے زیادہ، عام بندوں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس وقت حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور گھر پہ نہیں تھے، حضرت فاطمہ نے اپنی بات کی اماں عائشہ کے ساتھ، جب ہم بات کر کے واپس آ گئے حضور گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ساری بتائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر، حضور آ کے میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے اوپر محسوس کی، یعنی اتنے قریب حضور میرے آ کے بیٹھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جو آ کے سوال کیا ہے، جو چیز تم نے مانگی ہے، میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ بہتر چیز کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر کے اندر لیٹو تو وہ جو تسبیح فاطمہ ہے کہ جب تم لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لو۔ تو یہ اس چیز سے زیادہ بہتر ہے، یعنی دنیا کے مال سے اور غلام سے زیادہ بڑی چیز میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو یہ چیز پڑھیں۔ تو حضور کی بے نیازی یہ تھی کہ اتنا مال ہونے کے باوجود حضور نے اس میں سے ایک درہم بھی نہیں لیا، کوئی چیز حضور نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ سارا تقسیم کر دیا۔ جب سارا تقسیم ہو گیا تب حضور وہاں سے اٹھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ کوئی بھی مال آتا تھا تو حضور اس کو جمع نہیں فرماتے تھے، جب تک تقسیم نہیں کر دیتے تھے حضور کو چین نہیں آتا تھا۔